بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج تو ایک ہی خبر ہے، اور اس خبر کی اگر میں یہ کہوں کہ پوری قوم اس وقت اذیت میں مبتلا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر کرکٹ کی بحالی ہوئی، لیکن دشمنوں کو یہ منظور نہیں تھا، اور وہ دشمن جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ پروپیگنڈا جو بھارت کی طرف سے کیا گیا اور اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں، اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے کچھ حقائق نہیں تھے جس کو آج جواز بنا کر نیوزی لینڈ نے دورہ پاکستان کو ختم کیا اور سیکیورٹی خدشات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، جواز تو اپنی جگہ ہے، جو کچھ بنایا گیا کہ پاکستان کے اندر سخت قسم کے سیکیورٹی خدشات ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان آتے ہیں، پریکٹس سیشن کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک دم سے آپ کو یاد آیا، اور پھر ایک ڈاکومنٹ کا بھی ذکر میں چاہوں گا کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ بھی بتائیے گا۔ اور آج جو دن میں ہوتا رہا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ پہلے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم باہر نہیں آئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ شاید کرونا کی وجہ سے ٹیم باہر نہیں آ رہی، اور ہوٹل میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بیان آتا ہے نیوزی لینڈ کی طرف سے، ان کے آفیشلز کی طرف سے، کہ جناب سیکیورٹی کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم واپس آ جائیں اور یہ ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں، اور یہ جو دورہ ہے اسے ملتوی کیا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لیٹر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ یک طرفہ طور پر سیریز ملتوی کرنے کا نیوزی لینڈ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری فواد حسین صاحب میدان میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی باقاعدہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بات ہوئی، قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا کی سب سے مضبوط ترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو وہی سیکیورٹی فراہم کی گئی جو سربراہ مملکت کو فراہم کی جاتی ہے، جو صدر کی سیکیورٹی ہے، جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود یہی جو ہے فیصلہ ان کی طرف سے کیا گیا۔ 3 ون ڈیز تھے اور 5 T20 میچز جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جانے تھے، لیکن ہم نے آج پاکستان کی کرکٹ کے لیے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک آج کا دن ایک سیاہ ترین دن ہے تو غلط نہیں ہوگا، جس میں ہر پاکستانی ناراض بھی ہے، ہر پاکستانی غم و غصے کی اس وقت کیفیت میں ہے، اور دکھ کی کیفیت میں ہے آج جو نیوزی لینڈ کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کیا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رائے صاحب بتائیں آج کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس پورے معاملے کے 2 پراسرار پہلو ہیں۔ یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس سیکیورٹی الرٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لیٹر بھی ابھی اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں اسکرین کے اوپر، کہ اس لیٹر کے اندر اصل میں کیا کہا گیا تھا اور اس کو ایکسپلائٹ کیسے کیا گیا۔ اور دوسرا جو پراسرار پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں پورا دن ہوتا کیا رہا سرینا ہوٹل میں، اور اسٹیڈیم کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا تقریباً 3 گھنٹے کے دوران۔ ایک تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ہم بتائیں کہ چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میری پوری ٹیم، یہ ایک بڑا ایونٹ تھا، تو جس چینل کے لیے میں کام کرتا ہوں اسٹیشن ہیڈ کے طور پر، تو میری پوری ٹیم موجود تھی اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے۔ میرے جو رپورٹر تھے وہ موجود تھے۔ میں خود بھی مختلف ذرائع سے، پی سی بی کے ذرائع سے یہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی طرح ایک ہماری جو ٹیم تھی وہ سرینا ہوٹل میں بھی ڈپیوٹ تھی۔ اب یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے، یہ کوئی 18 سال بعد ہاشمی صاحب اس نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ 2003 میں اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اور پاکستان پہنچنے کے بعد، یعنی جو ان کا ریسنٹ وزٹ ہے، انہوں نے راولپنڈی اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس بھی کی، ایک پریکٹس سیشن بھی کیا، اور اس وقت تک انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں بتایا، یعنی نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے، کہ یہاں ان کو کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پھر جو نیوزی لینڈ کے اپنے سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے، انہوں نے 3 مقامات کا دورہ کیا،
جس میں سرینا ہوٹل بھی شامل تھا، جس میں اسٹیڈیم بھی شامل تھا، اور اسٹیڈیم کے جو اطراف جگہ ہیں وہاں بھی ان کا دورہ کرایا گیا۔ انہوں نے پورا سیکیورٹی آڈٹ کیا، یعنی پنڈی اسٹیڈیم کے اطراف بھی، اور جتنے بھی امور کا وہ جائزہ لے سکتے تھے سیکیورٹی ویو پوائنٹ سے انہوں نے جائزہ لیا۔ اور یہ رپورٹ موجود ہے اس وقت سی پی او راولپنڈی کے پاس کہ نیوزی لینڈ کے جو کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ تھی اور ان کی جو سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے وہ بہت زیادہ مطمئن تھے کہ بالکل فول پروف یہاں پہ ارینجمنٹ ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ لیکن آخری وقت میں یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کی کوئی 2-3 بڑی پراسرار وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایسا نہیں ہے کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے اوپر جب پاکستان میں حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد کوئی یہ پہلی ٹیم ہے جو پاکستان آئی ہے۔ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئی تھی، اس نے یہاں پوری سیریز کھیلی اور بخیر و عافیت وہ واپس چلی گئی، اور ایک بھی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جہاں کوئی ایسا تاثر بنا ہو کہ ان کی سیکیورٹی کو کوئی خطرات لاحق ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کی ٹیم بھی پاکستان آئی ابھی ریسنٹلی، اس نے بھی پوری سیریز کھیلی، بالکل ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ میں وہ پوری سیریز ہوئی۔ بنگلہ دیش جو کہ بھارت کے ایما پر پاکستان کے خلاف جن کا بورڈ سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے اور آئی سی سی میں بھی پاکستان کی مخالفت کرتا رہتا ہے، ان کی ٹیم بھی پاکستان آئی اور یہاں پہ انہوں نے سیریز کھیلی اور کوئی کسی قسم کا ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ یہاں پر کوئی سیکیورٹی ایشوز تھے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی اور اسی طرح زمبابوے کی ٹیم آئی، اور یہ ساری ٹیمیں ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد پی ایس ایل کے ہم نے دیکھا کہ کتنے ایڈیشنز پاکستان میں ہوئے اور جو غیر ملکی پلیئرز ہیں وہ کتنے آرام سے آئے، حتیٰ کہ جو کشمیر پریمیئر لیگ تھی اس کے اندر بھی غیر ملکی کھلاڑی آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں اور ایک جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کی بڑی تعریف بھی کی۔ لیکن یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اس نے 6-7 دن تو یہاں بڑے ریلیکس گزارے، جو پریکٹس سیشن تھے وہ بھی بڑے ریلیکس گزارے، لیکن این جس دن یہ میچ ہونا تھا اس دن کوئی 4-5 گھنٹے پہلے، صرف جب ٹاس کا ٹائم تھا اس سے 4-5 گھنٹے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کو یہ آگاہ کیا کہ ہمیں ہماری حکومت کی جانب سے ایک میسج ملا ہے اور اس میسج میں بتایا گیا ہے کہ کوئی تھریٹ الرٹ ہے، اور اس تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ہم اسٹیڈیم نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نہ صرف یہ میچ کینسل کر رہے ہیں بلکہ ہم پوری سیریز بھی کینسل کر رہے ہیں۔ اب جس تھریٹ الرٹ کا اللیجڈلی ذکر کیا گیا اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز۔ یہ جو تھریٹ الرٹ ہے یہ اصل میں ایک سیکیورٹی ایڈوائزری ہے۔ اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اصل میں پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی اہم دن آتا ہے، مثال کے طور پر عید کے جب دن آتے ہیں یا 25 دسمبر کا دن آتا ہے یا ایسٹر کا تہوار آتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوم آزادی آتا ہے، اسی طرح محرم کے جو مواقع آتے ہیں، عید میلاد النبی ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی بڑا دن آتا ہے تو یہ جو سیکیورٹی ایڈوائزریز ہیں یہ جاری کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف نیوزی لینڈ کے اس دورے کے لیے بلکہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیلم ہے اس کے لیے بھی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کی گئی تھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا بلکہ سیکیورٹی ایڈوائزری تھی، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی ملک میں یعنی یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی جب کوئی اہم دن ہوتا ہے، وہاں کوئی یوم آزادی ہو، کوئی بڑی تقریب ہو، تو اس کے لیے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو فول پروف بنانے کے لیے اس طرح کی ایڈوائزریز جاری کی جاتی ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اہم ایونٹ ہے، ادھر بہت سے لوگ بھی ہوں گے، اور اگر کوئی غیر ملکی ٹیم آ رہی ہے، کوئی غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں تو پھر سیکیورٹی کے اسپیشل ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر کے تحت یہ جو ایک سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اس کو بنیاد بنا کر بھارت نے یہ خبریں چلانا شروع کر دیں کہ یہاں پر کوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ کے حوالے سے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ اور اس میں بہت پراسرار بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر پاکستانی میڈیا پر آتی، اس سے پہلے کہ پی سی بی اس خبر کو اناؤنس کرتا، اس سے پہلے کہ بلیک کیپس یعنی نیوزی لینڈ کا کرکٹ بورڈ اس خبر کو اناؤنس کرتا، اس سے پہلے یہ خبر بھارتی میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے
اس ٹور کو کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور جو پاکستان کے اندر صحافی تھے انہوں نے اس خبر کی تلاش ہی اصل میں اس وقت شروع کی جب بھارتی میڈیا نے یہ خبریں چلانا شروع کی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک پلاٹ تھا, کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن تھا. ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی براہ راست نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے کوئی ہدایات لیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پلاٹ تھا کہ جو بھارتی میڈیا نے خبریں چلائیں وہ اس معاملے کو بڑا مشکوک بناتا ہے اور بڑا پراسرار بناتا ہے. پھر اگر اس طرح کی جو سیکیورٹی ایڈوائزریز ہیں اگر صرف ان کے اوپر یہ وزٹ کینسل کرنے ہیں تو اس طرح کی سیکیورٹی ایڈوائزریز تو درجنوں کے حساب سے بھارت میں ہر روز جاری ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جب نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملہ ہوا تھا 2 مساجد کے اوپر, تو ان میں سے ایک مسجد پر نماز پڑھنے کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم نے جانا تھا جو اس وقت نیوزی لینڈ کے دورے پر تھی. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے اور بنگلہ دیشی جو کھلاڑی ہیں ان کے سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ ہیں کہ جب وہ ان مساجد کی جانب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو عین اس وقت ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان مساجد پر حملہ ہو گیا ہے. اور یہاں تک کہ جس بس میں وہ سوار تھے, کیونکہ وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے نماز میں بر وقت پہنچنے کے لیے, تو جس بس میں سوار تھے وہاں بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ بس میں نیچے لیٹ جائیں اور سیٹس کے نیچے چھپ جائیں کیونکہ آپ کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اسی طرح پورا یہ جو واقعہ ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اسی طرح بیان کیا. تو اگر ان سیکیورٹی جو ایڈوائزریز ہیں ان کو آپ نے اتنا سیریس لینا ہے اور ان کی بنیاد پر اگر آپ نے اس طرح سے پورے ٹور کینسل کرنے ہیں تو پھر ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر کیا ہوا تھا کہ جب ایک ٹیم فائرنگ کی زد میں آتے آتے بال بچ گئی اور اس فائرنگ کے واقعے میں درجنوں جو شہری ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے, جن میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی. تو یہ تو بڑا ہی ایک ایسا اقدام کیا گیا ہے نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے جس کی بڑی مسٹیریس ریزنز ہیں. اور پھر پی سی بی نے یہ بھی پوچھا اور جو پاکستان کے جو سیکیورٹی آفیشلز تھے انہوں نے یہ بھی بار بار پوچھا کہ جس قسم کے آپ تھریٹ الرٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہم سے شیئر کیا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ یہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملی ہے. پھر ایک اسپیکولیشن جو ہے انڈین میڈیا یہ کرتا رہا کہ جو برطانوی ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں اس نے کوئی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ یا ان کی مینجمنٹ کے ساتھ یا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ان کے پاس اپنی کوئی انٹیلیجنس معلومات تھی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے اندر جتنی بھی عالمی برادری بیٹھی ہے, جتنے بھی عالمی سفارت خانے ہیں, کسی بھی کیپٹل میں جو سفارت خانے ہوتے ہیں غیر ملکی, ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس نظام بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس شک کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کی اسپیکولیشنز کی گئیں بھارتی میڈیا میں کہ یہ اصل میں برٹش ہائی کمیشن کے پاس کوئی انٹیلیجنس معلومات تھیں جو انہوں نے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی. لیکن اس کے اوپر جو برٹش ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بتایا کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس نے کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہیں کی, نہ تو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہ ہی نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ نیوزی لینڈ کا اپنا فیصلہ تھا. اور اسی میں ہاشمی صاحب بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے اس کا ٹور بھی ڈیو تھا پاکستان کا. اس سے پہلے انگلینڈ کی جو سیکیورٹی ٹیمز ہیں وہ پاکستان آئی تھیں, انہوں نے پاکستان میں پورا سیکیورٹی آڈٹ کروایا. تو انگلینڈ کے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یقیناً ظاہر ہے کہ نیوزی لینڈ سے زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور وہ کرکٹ کے حوالے سے مختلف ملکوں میں سے پہلے جاتے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا تھارولی پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی میجرز تھے یہاں آ کر چیک کیے تھے اور اس کے بعد گرین سگنل دیا تھا اور اس بات پہ ایگری کیا تھا انگلش کرکٹ بورڈ نے کہ انگلش ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. لیکن یہ جو نیوزی لینڈ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ پاکستانی حیران ہیں, پی سی بھی حیران ہے, بلکہ پوری دنیا کے آپ دیکھیں جو کرکٹ پلیئرز ہیں انہوں نے اس فیصلے کو بڑا مایوس کن قرار دیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو کرنا تھا تو پھر اس کی ویلڈ ریزنز بھی وہ بتاتے, یعنی بتاتے کہ یہ ہمارے پاس اسپیسیفک تھریٹ الرٹ تھا, اس کی وجہ سے ہم نے یہ دورہ جو ہے وہ کینسل کیا. کوئی ریزن بھی نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ اس وقت فشی لگ رہا ہے. اور خود جو سابق کھلاڑی ہیں نیوزی لینڈ کے کرکٹ کے انہوں نے بھی اس معاملے پر بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اپیرنٹلی کہیں نہ کہیں چونکہ آئی سی سی میں بھی بھارت کا بہت اثر و رسوخ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کس طرح سے بگ 3 آئی سی سی کے اندر ایک بنایا گیا تھا,
تو لگتا یہ ہے کہ اپیرنٹلی اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جو تانے بانے ہیں وہ بھارت کے ساتھ جا کر ملیں گے، کیونکہ بھارتی میڈیا نے یہ خبریں بھی پہلے لیک کی، انہوں نے یہ خبریں چلائی بھی، بعد میں اس کو بڑا ایکسپلائٹ بھی کیا. تو یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اور اسی طرف وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ ایسے ہاتھوں نے یہ وزٹ کینسل کروایا ہے جنہوں نے گلوز پہن رکھے ہیں، جنہوں نے دستانے پہن رکھے ہیں، لیکن ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. صاحب یہ تو نیوزی لینڈ نے کیا، ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی مرضی تھی، جو مرضی کریں گے. لیکن ہمیں پاکستانی قوم کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یعنی اس موقع پر بھی پاکستان کے سیاستدان، اور سیاستدان تو نہیں کہوں گا، سیاستدانوں کے بچے، وہ سیاست کرنے سے باز نہیں آئے. اور انہوں نے آج بھی کہا کہ وہ تو کہتا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی کو میں عزت دلواؤں گا، اور اس قسم کے بیانات مریم نواز کی طرف سے جاری کیے گئے. یہ بھی نہیں رائے صاحب، صرف یہ بات یہیں پہ نہیں رکتی، یہاں پر لندن میں بھی سوال کیا گیا نواز شریف صاحب سے کہ کرکٹ جو دورہ ملتوی ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر نواز شریف نے بھی یہی کہا کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. انگریزی میں انہوں نے کہا کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اور جو ارد گرد لوگ ان کے کھڑے ہوئے تھے رائے صاحب، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. ان کو یہ دکھ نہیں تھا کہ یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا یہ برا ہوا، لیکن انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے وہ ان کے چہروں پہ عیاں تھی، اور اس کا انہوں نے حوال جو ہے اپنی مسکراہٹ میں بیان کیا. سیاستدان بھول کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آج تو نون لیگ ساری بالکل ایسے ایکٹیو تھی جس طرح ان کے لیے یہ خوشی کا دن تھا، اور انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ پوری قوم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور دشمنوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ مزید بات کر سکیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، مریم نواز کا تو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ان کی ڈس لائکنگ کم ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ان کی ڈس لائکنگ زیادہ ہے. یعنی وہ پرائم منسٹر عمران خان پر اگر تنقید کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا چاہتی ہیں تو کریں، جو ایک انہوں نے نام نہاد بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار ہے. تو چلیں، اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنی ہے تو وہ بھی کریں، لیکن وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جہاں وہ ریاست کا جو بیانیہ ہے، یعنی جس کا اسٹیبلشمنٹ سے یا وزیر اعظم سے یا کسی اور پارٹی سے نہیں، براہ راست پاکستان سے یا ریاست سے جس کا تعلق ہے، اس معاملے کے اوپر بھی وہ بڑی زہریلی قسم کی ٹویٹس کرتی ہیں، بڑے زہریلے قسم کے بیانات دیتی ہیں. اور ان کے ان زہریلے بیانات اور ان زہریلے ٹویٹس کو پھر بھارت کا میڈیا بہت زیادہ اچھالتا بھی ہے. اور یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا نے اس کی ہیڈ لائنز بنائی ہیں، اور ایک ایسے موقع پر جب پورا پاکستان افسردہ ہے، جب پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے بڑا ایک غلط قدم اٹھایا جس کی وجہ سے پورے دنیا میں پاکستان کا ایک امیج متاثر ہوا. اور اس کے بعد جو پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی تھے، تمام بڑے بڑے سٹارز نے ٹویٹس کیے پاکستان کے اس امیج کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے، جو عالمی میڈیا چلا رہا ہے، وہ تو صرف یہی ہیڈ لائن چلا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاکستان کا ٹور کینسل کر دیا. تو پوری دنیا میں کیا امیج بن رہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں جتنے پاکستان کے کرکٹ سٹار تھے، جتنے شوبز سٹارز تھے، اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ آپ کی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی ریچ ہے، ان سب نے کوشش کی کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے ریپیئر کیا جائے. لیکن مریم نواز نے جان بوجھ کر، یعنی پورا پاکستان ایک طرف، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے جو اپنے کارکن ہیں وہ بھی بڑے افسردہ تھے کہ یہ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. تو پورا پاکستان ایک طرف، لیکن مریم نواز جو ہے وہ ایک طرف، اور انہوں نے اس قسم کا ٹویٹ کیا جس سے جو پاکستان کا موقف تھا، جو ریاست کا موقف تھا، اس کو نقصان پہنچا اور اس کی نفی کی گئی. اور پھر انہوں نے اس ٹویٹ کے اوپر صرف یہ اکتفا نہیں کیا کہ وہ یہ ٹویٹ کر دیں اور اس کے بعد وہ بس کر دیں. اب چونکہ ان کا ایک سوشل میڈیا سیل ہے جس کے 4-5 ہزار ڈمی اکاؤنٹس بھی ہیں، کچھ ظاہر ہے کہ جینون اکاؤنٹس بھی ہیں، تو انہوں نے پھر اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے، اسی سوشل میڈیا سیل کے ذریعے ایک پوری کیمپین بھی چلائی ٹویٹر کے اوپر کہ جس کے اندر اس طرح کے ٹویٹس کیے گئے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. یعنی آپ عمران خان کو نشانہ بناتے بناتے پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں.
ایک ان امیجنیبل نقصان ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کو. بڑی مشکل سے پاکستان کے اندر کرکٹ بحال ہوئی تھی اور یہ انڈیا تھا جس نے پاکستان کے اندر ورلڈ کپ جو سکیجول تھا اس کو لابنگ کر کے کینسل کروایا تھا. اور اب اسی قسم کے کام جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں, تو اگر وہ اس طرح کے ٹویٹس کریں گی, اس طرح کے بیانات دیں گی, تو پھر بھارتی میڈیا کے پاس موقع ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ بھی کرے گا, وہ ایکسپلائٹ بھی کرے گا. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے یہ کیمپین تو کی, لیکن جو عام پاکستانی تھے جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو یا کسی پارٹی سے نہ بھی ہو, ان سب کو مریم نواز کی یہ جو ٹویٹ تھی اور یہ جو بیان تھا یہ سخت ناپسند آیا, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ڈس لائکنگ کا اظہار بھی کیا, اور یہاں تک بھی کہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے مریم نواز صاحبہ جہاں آپ کے والد 3 مرتبہ حکمران رہے, جہاں آپ کے خاندان نے حکمرانی کی, لیکن اب آپ کو ایک مرتبہ اقتدار نہیں ملا, اب ایک مرتبہ آپ کو اقتدار سے باہر ہونا پڑا ہے, تو اب آپ اس ریاست کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کبھی آپ آزاد کشمیر میں ایک لوکل سے انسیڈنٹ کے اوپر اس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ وہاں پہ بغاوت ہو گئی ہے اور آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. کبھی آپ بلوچستان میں جا کر ریاست مخالف نعرے لگواتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, کبھی آپ خیبر پختونخوا کے جو حساس علاقے ہیں وہاں سے پاکستان مخالف نعرے لگواتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. اور آج کا دن جس دن پورے پاکستانی جو ہیں وہ افسردہ تھے, غمزدہ تھے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچا, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے جو کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, لیکن پورا پاکستان ایک طرف کھڑا تھا اور مریم نواز ایک طرف کھڑی تھی, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے سیاسی مفادات ریاستی مفادات سے بھی زیادہ عزیز ہے. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ اب کیا فیصلہ کر رہا ہے, کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ تو آیا ہے انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ ہم بھی 48 آورز میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری ٹیم نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے جو نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, تو آپ کے پاس لندن سے اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی راج صاحب, یہ اوبیسلی اب سچویشن جو ہے کرکٹ پاکستان میں کافی دیر کے بعد شروع ہوئی, اور پاکستان میں جیسا آپ نے بتایا کہ جو ٹیمز پاکستان میں آ چکی ہیں کامیاب دورہ ہوا. اب کیونکہ انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی ابھی اعلان کیا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو, انگلینڈ کی, برطانیہ کی ٹیم کو پاکستان بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. اچھا, اب جہاں تک اس ٹور کا تعلق ہے کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس وقت جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اچھا, اس میں T20 راولپنڈی میں اور 13 اور 14 اکتوبر کو اس ٹیم نے یہاں پر آنا تھا, اور جس میں پہلی دفعہ 2005 کے بعد جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وومنز ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے. اچھا, اس میں جب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ منسوخ کیا, تو اس کے بعد اب اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا انگلش کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے, انگلش کرکٹ بورڈ کے جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, ایڈوائزر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ریگ ڈکنسن, یہ اس وقت گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہیں, اور ان کے فیصلے پر جو سیکیورٹی سچویشن ہے جسے اسیس کیا جائے گا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا دورہ یہ انگلش کرکٹ ٹیم کرے گی یا نہیں کرے گی, اور انہوں نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ کو میں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ریگ ڈکنسن ہیں کون اور ان کا بنیادی طور پر کیا کردار ہے, کیونکہ ہی از ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز دس ڈیسیژن از کنسرن. انٹرنیشنل رسک مینجمنٹ اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں گلوبل سپورٹس کے, اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں. ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, اور میلبرن پولیس میں یہ رہ چکے ہیں, اپنے کافی عرصہ پولیس میں اپنی زندگی انہوں نے گزاری. تو اب یہ فیصلہ یہ کریں گے کہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیسی ہیں, کیا پاکستان کے اندر انگلش کرکٹ ٹیم کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ان کی جو ایڈوائزری ہے, ان کی جو کنسلٹیشن ہے, اس کی بنیاد کے اوپر
دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جب بھی انگلش کرکٹ ٹیم جاتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری ان کے ذمہ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب آئندہ جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یاد رکھیے گا کہ برطانیہ نے ابھی پاکستان کو آج ہی ریڈ لسٹ سے نکالا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے یہ دورہ، کیونکہ اگر انگلش کرکٹ ٹیم بھی نیوزی لینڈ کے طرح پاکستان نہیں آتی تو پھر یقیناً پاکستان سے کرکٹ ایک بار پھر جو ہے وہ روٹھ جائے گی اور حالات مشکل ہو جائیں گے۔ وہ کرکٹ جسے پاکستان کے اندر لانے کے لیے بہت ہی محنت کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے، پاکستان کی حکومت نے، اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے حالات اب وہ نہیں ہیں جو ماضی میں رہے۔ رائے صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تو آئی ایم دا آئی وٹنس آف دا ہول سچویشن۔ میرے سامنے وہ حملہ ہوا، ہمارے سامنے گولیاں برساتے ہوئے لوگ جو دہشت گرد تھے وہ بھاگ گئے، اور ایک بہت ہی ایک سیاہ دن تھا جب پاکستان کی کرکٹ جو ہے ہمیشہ کے لیے جسے تاریکی میں دھکیل دیا گیا، اور پھر پاکستان کی ٹیم ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی جو ٹیم تھی وہ آنے کو تیار نہیں تھی۔ تو اب ایک بہت ہی کروشل ٹائم ہے آئندہ جو 48 گھنٹے جس کا ذکر جو ہے انگلش کرکٹ بورڈ کی طرف سے کیا گیا ہے، تو ہماری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت باقاعدہ رابطہ کرے گی۔ یہ صرف اب کرکٹ بورڈز کا تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کی حکومت جس طرح آج بھی پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم عمران خان نے رابطہ کیا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے، اسی طرح یہ رابطہ اب حکومتوں کی سطح پہ ہوگا اور باقاعدہ سچویشن کے حوالے سے بریف کیا جائے گا۔ اور اگر اب انگلش کرکٹ ٹیم بھی اپنا دورہ جو ہے وہ اگر ملتوی کرتی ہے اور منسوخ کرتی ہے اور پاکستان نہیں آتی تو یقیناً there will be another dark day in the cricket history of پاکستان، اور اس کی جتنی بھی آج کے اس انسیڈنٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے صاحب وہ کم ہے، کیونکہ کرکٹ لورز اور خصوصاً جو سیاست ہے وہ ہمیں کھیل میں بھی نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل پلیئرز، انٹرنیشنل جو انفلوئنس ہے حکومتوں کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان فرنٹ فٹ پہ آ کر سفارتی سطح پر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اگلے 48 گھنٹے پاکستان کے کرکٹ کے لیے، اور پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، مجھے اور عائد صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد، اللہ حافظ۔